بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک آرمی افسر کی آپ بیتی جاری ہے۔ یہ چوتھا ایپیسوڈ اس کے اوپر اپلوڈ کیا جا رہا ہے۔ بیچ میں تھوڑا سا گیپ آ گیا تھا، بھائیوں نے ذرا یاد دہانی کرائی کہ ہمیں بڑی شدت سے اس کا انتظار ہے، آپ جلدی اس کو اپلوڈ کریں۔ تو میں بیان کر رہا تھا کہ کس طرح ایک آفیسر میس کے اندر سے آرمی افسر ایمان افروز واقعات کے ذریعے اڈیالہ جیل تک پہنچا۔ ہماری فوج نے اس افسر کی قدر نہیں کی، حالانکہ انہوں کو صرف یہی بات بتائی گئی تھی کہ اپنے ایمان اور عقیدے کو بالکل درست کرو، اور جو تمہارے اندر یہ شرک کی ملاوٹ ہے، اسی وجہ سے دنیا اور آخرت کی ذلت تمہارے حصے میں آنے والی ہے۔ اور آج 38 سال بعد وہ بالکل میری بات ثابت ہو گئی۔ آج جس طریقے سے امریکہ کی ایک چھوٹی سی دھمکی کے اوپر یہ سارے نیچے لیٹ گئے ہیں، اور اس سے پہلے ایک کمانڈو جرنیل نے ایک کال فون کے اوپر گھٹنے ٹیک دیے تھے، اگر میری بات آج سے 38 سال پہلے مان لی جاتی تو آج یہ نوبت کبھی بھی نہ آتی اور ان چوروں اور ڈاکوؤں کو کبھی ملک کے اوپر مسلط نہ کیا جاتا۔ بہرحال یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے کہ 7 پنجاب ریجمنٹ سے اس آرمی افسر کو اس وجہ سے نکلوا دیا گیا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ صبح مارننگ پی ٹی پریڈ کے اندر دم دم علی علی اور یا علی مدد کے نعرے نہ لگاؤ، آپ کا ایک ہی نعرہ ہونا چاہیے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ یہی نعرہ صحابہ اکرام لگایا کرتے تھے، اور اسلامی تاریخ کے اندر یہی نعرہ موجود ہے، کوئی شرکیہ نعرہ نہیں لگایا گیا تھا، بلکہ مشرکین مکہ شرکیہ نعرہ لگاتے تھے، یا ابراہیم کسنی، یا لات بابا، یا منات بابا۔ انہی کے خلاف تو نبی علیہ السلام پوری زندگی جنگیں لڑتے رہے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ جنگیں لڑتے رہے ہیں۔ اب آپ نے وہی طریقہ اختیار کیا ہے تو اللہ کے اصول تو بدلی نہیں ہوں گے۔ تو یہ بات نہ پھر کسی نے صحیح طریقے سے سنی، نہ کورٹ آف انکوائری کی گئی، بس یہی تھا، بس جو فیصلہ ہو گیا جی فیصلہ ہو گیا۔ اصل میں اس بات کو وہ اٹھانا ہی نہیں چاہتے، یہ ان کا مزاج ہی نہیں ہے، یہ ان کی فیلڈ ہی نہیں ہے، یہ ان کی بدبختی ضرور ہے۔ یہ بھول گئے ہیں کہ یہ چند دنوں کی زندگی ہے، چند دنوں کی افسری ہے، اس کے بعد اکیلے اکیلے اللہ کے سامنے جانا ہے۔ جس طرح آج کل عمران خان صاحب بھی ڈرا رہے ہیں ان کو کہ دیکھو اللہ کے سامنے جانا ہے، نیوٹرلز تم نے اللہ کے سامنے جانا ہے، ججز تم نے اللہ کے سامنے جانا ہے، اور خود اپنے آپ کو تھوڑا سا بھول گئے ہیں کہ انہوں نے بھی اللہ کے سامنے جانا ہے۔ تو پہلا معاملہ تو یہ ذرا کیس سامنے آئے گا کہ یہ مجھے چھوڑ کر یہ دوسروں کو پکارتے رہے ہو، دوسروں کے رکوع اور سجدے کرتے رہے ہو، وہاں جو بوسے دیتے رہے ہو گنج بخش کے مزار کے اوپر، پہلے ان کا صاحب دو نا، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ تو اس انداز ہی پھنس جائیں گے سارے کے سارے، بہت برے پھنس جائیں گے، لیکن ان کو ہوش نہیں آ رہا، ان کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں۔ بہرحال ہم تو اپنے ذمہ دار ہیں بھائی۔ میں نے اللہ کے فضل و کرم سے دعوت توحید کا اعلان کر دیا، اور اپنے علاقے گجرخان تحصیل گجرخان کے اندر خاص کر، اور پھر چکری وکیلاں کے اندر جو بہت ہی زیادہ شرک اور کفر کا گڑھ ہے، پورا علاقہ، ہر علاقے میں اسی طریقے سے، اصل میں ہمارے علاقے میں جدھر بھی جاؤ، گلیانہ اتنا بڑا گاؤں ہے، پورے پاکستان کا لگتا ہے سب سے بڑا گاؤں ہے، اتنا زیادہ شرک وہاں ہوتا ہے، پھر چھینا، پھر سسرال، پھر کنیٹی، پھر کنیٹ لدو، آگے پیچھے ہر طرف شرک ہی شرک پھیلا ہوا ہے، جرر و تیال۔ بہرحال ہم تو اپنے علاقے سے اس چیز کا آغاز کیا الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ ایسے موقع فراہم کرتا گیا کہ مالک کی شان کے اوپر قربان جاؤں۔ ایک دن ہمارے مسجد کے جو شاہ صاحب تھے، میں نے ان سے پوچھا، وہ امامت کرا رہے، آج جدی پشتیہ امامت کرا رہے تھے، حالانکہ وہ شیعہ مذہب کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، لیکن سنیوں کے وہ امام تھے۔ ایمان عقیدے کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی، نہ سنیوں کے اندر نہ شیعوں کے اندر۔ تو بہرحال ان سے میں نے پوچھا 12 ربیع الاول کے موقع کے اوپر، میں نے کہا آج کون سے مولوی صاحب بلائے ہوئے ہیں؟ تو بڑے انداز سے بولے، کہتے ہیں کہ ان گاؤں والوں نے بالکل نااہلی کا ثبوت دیا ہے۔ میں نے ان کو بہت کہا کہ کوئی پیسے جمع کرو تاکہ کوئی نہ کوئی مولوی بلائیں اور 12 ربیع الاول کے اوپر ہم تقریر کرائیں، لیکن انہوں نے بالکل سنجیدگی کے ساتھ لیا ہی نہیں، اور میں آج گیا ہوں، کہتے ہیں کہ سارے مولوی بک ہو چکے ہیں، کوئی بھی کسی کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے۔ تو میں نے کہا شاہ صاحب اگر آپ چاہیں تو آج میں تقریر کر دوں؟ تو اتنے خوش ہو، کہتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بالکل آپ تقریر کر دیں، میں چابی آپ کو دے دوں گا، اور رات کو آپ جو ہے نا اپنا وہ لاؤڈ سپیکر کا وہ جو الماری کے اندر ہے اس کو وہ کھول کے آپ بالکل تقریر کریں۔ تو میں ایک دو ہمارے اور بھائی تھے، ساتھی تھے، ہم چلے گئے وہاں۔ ان کی جب عشاء کی صلاۃ وغیرہ ختم ہو گئی
آ گئے تو ہم نے وہاں پروگرام کے مطابق تقریر کا آغاز کیا، اور پوری میں نے وہاں 12 ربیع الاول کے دن جو نبی علیہ السلام کی وفات کا دن ہے، پورا وفات النبی، وفات ختم الرسل میں نے وہاں پڑھ کے گویا سنا دیا، اور پوری طرح ثابت کیا کہ 12 ربیع الاول کو نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے۔ اور اس دن تو صحابہ بہت پریشان تھے، امہات المومنین پریشان تھی، مومن پریشان تھے، ہاں منافق خوشیاں منا رہے تھے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھ لیا کہ یہ بے ایمان آپس میں آنکھوں کے اشاروں سے خوشیاں منا رہے ہیں، تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ جو کہے گا کہ نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے، اس کے سر کی خیر نہیں، ننگی تلوار نکال لی۔ تو اس طرح کا ایک ماحول بن گیا مسجد نبوی کے اندر۔ اتنی دیر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اپنی بیٹی کے گھر میں گئے، اور نبی علیہ السلام کے چہرے سے چادر ہٹائی اور بوسہ دیا، اور کہا کہ آپ زندگی میں بھی پاکیزہ تھے اور مرنے کے بعد بھی پاکیزہ ہیں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو 2 موتوں کا مزہ نہیں چکھائے گا، یعنی ایک موت جو ابھی آ گئی، اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ پھر زندہ ہوں گے تو ضرورت پھر مرنا، تو یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ یہ دنیا کے اندر جس طرح ہر انسان کی ایک موت ہوتی ہے، اسی قاعدے کلیے کے تحت آپ کو بھی موت آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو 2 موتوں کا مزہ نہیں چکھائے گا، کیونکہ موت ایک سخت چیز ہوتی ہے۔ تو پھر اس کے بعد مسجد نبوی میں گئے اور کہا کہ عمر بیٹھ جاؤ، جلدی قسم کھانے والے بیٹھ جاؤ۔ وہ ذرا جوش میں تھے نبی علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے، تو وہ نہیں بیٹھے، اور ابو بکر صدیق نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد خطبہ دیا اور کہا الا من کان منکم یعبد محمد فإن محمد قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ حی القیوم لا یموت وقال اللہ تعالی عز وجل کل نفس ذائقۃ الموت، اور وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اس طرح اعلان کیا کہ دیکھو جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پجاری تھا، یعنی نبی علیہ السلام کی وجہ سے وہ نمازیں پڑھتا تھا، نبی علیہ السلام کی وجہ سے وہ روزے رکھتا تھا، نبی علیہ السلام کی وجہ سے وہ حج اور عمرے کرتا تھا، یا جہاد میں حصہ لیتا تھا، یا اور دینی کام جو بھی کرتا تھا نبی کو خوش کرنے کے لیے، تو وہ سن لے کہ آج تو پھر اس کا معبود فوت ہو گیا، وہ تو نبی علیہ السلام کو تو وفات ہو گئی۔ اور وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ حَيَّ الْقَيُّومَ لَا يَمُوتُ، اور تم میں سے جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے، یعنی اپنے مالک اور خالق کو خوش کرنے کے لیے وہ نبی کے اوپر ایمان لائے اور نمازیں پڑھیں، پھر روزے دیے، پھر روزے رکھے، عمرہ حج ادا کیا اور صدقات کیے اور نبی کا ساتھ دیا اللہ کو خوش کرنے کی وجہ سے، اپنے مالک اور خالق کو خوش کرنے کی وجہ سے، تو اس کو اطمینان رکھنا چاہیے، اس کا معبود الحی ہے، الحی ایک ذات ہے کہ نہ اس پر موت ہے، وہ اللہ رب العالمین ہے۔ پھر قرآن کی 2 آیات پڑھی کہ اللہ تو پہلے کہہ چکا ہے کہ ہمیشگی تو ہم نے کسی کے لیے نہیں رکھی ہے، اور اگر نبی علیہ السلام فوت ہو جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ جو الٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا بلکہ اپنا نقصان کرے گا۔ تو اس انداز سے عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں کہ جب ابو بکر صدیق نے یہ خطبہ دیا تو میری ٹانگیں میرا جسم کا بوجھ برداشت نہیں کر سکیں اور گر گیا میں نیچے، اور مجھے یقین آ گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں۔ اور پھر سارے صحابہ کی زبانوں کے اوپر یہ آیات تھی، اور صحابہ کا جو سب سے بڑا اجماع ہوا ہے وہ وفات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے، اب قیامت سے پہلے یہ زندہ نہیں ہوں گے۔ تو اس انداز سے پورا مواد موجود ہے قرآن کا، حدیث کا، لیکن حیرت ہوتی ہے ان مولویوں کے اوپر، ان پیروں کے اوپر اور ان بڑے بڑے قائدین کے اوپر کہ سادہ سی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو اس انداز سے میں نے پوری وہ تقریر کی، تو ظاہر بات لاؤڈ اسپیکر جو تھے وہ بہت ہی زیادہ چارجنگ تھے، اور بہت زیادہ انہوں نے وہ لاؤڈ اسپیکر کے وہ مائک لگائے ہوئے تھے چونکہ بہت زیادہ اس کی آواز تھی، پورے گاؤں کے اندر وہ آواز گونجی اور سنتے رہے لوگوں کو کانوں میں، لیکن ویسے بھی ذرا سردیوں کا موسم تھا تو وہاں یعنی آیا کوئی نہیں مسجد کے اندر۔ البتہ صبح صبح جو فجر کی نماز کے بعد ان لوگوں نے شاہ صاحب کی جو پریڈ لی نا کہ کس نے اجازت دی تھی ان کو یہ تقریر کرنے کی، شاہ صاحب نے کہا کہ میں نے اجازت دی تھی، اور میں نے تمہیں کہتا تھا کہ کسی مولوی کا انتظام کرو، جب تم لوگوں نے نہیں انتظام کیا ہے تو اس نے میرے سے آ کے پوچھا ہے تو میں نے اس کو چابی دے دی ہے، میں نے کہا تھا اس کو تقریر کرو۔ تو
بہرحال بہت زیادہ وہاں جمعے کے دن، دوسرا جمعے کا دن تھا میرے خیال میں، یعنی بہت بڑی گیدرنگ تھی ان کی، تو بہت زیادہ ہنگامہ ان کے اندر ہو گیا کہ بلکہ اس جو علاقے کے 2-3 اور مولوی تھے انہوں نے پہلے پیسے دیے کہ دیکھو ہم پیسے دیتے ہیں، فنڈز اکٹھا کرو اور مولوی لے کے آؤ۔ اسی دن وہ رات کو مولوی لے کے آئے اور سارا کفر و شرک کو اس نے بیان کیا جو ہمیشہ بیان کرتے ہیں۔ تو بہرحال ہمارا کام تو بات کو پہنچا دینا تھا، تو اس انداز سے لوگوں کے سامنے کھل کے جب دعوت آئی تو وہ بہت ہی زیادہ انہوں نے ریئیکشن کیا، اور پھر انہوں نے ایکا کرنے کے بعد کیس کروانے کی کوشش کی، اور یعنی تاکہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے کہ یہ اس طرح لوگوں کو ورگلاتے ہیں۔ خاص کر میرے اوپر یہ زیادہ ان کو ٹارگٹ تھا کہ ارشد گلیوں میں کھڑا ہو جاتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں ہے، نہ بابا صاحب سبحان کچھ کر سکتا ہے، نہ نگروڑے والی سرکار کچھ کر سکتی ہے، اور نہ کلیاں والی سرکار کچھ کر، یہ سارے مردے ہیں، ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے۔ تو اس انداز سے پھر علاقے کے اندر یہ دعوت کا ایک ماحول شروع ہو گیا، اور اس کے بعد کچھ لوگوں نے ساتھ بھی دیا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے، تو انشاءاللہ باقی جو معاملات آگے چلتے گئے بہت ہی دلچسپ ہیں اور بہت ہی زیادہ ایمان افروز ہیں، ان کا انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔